الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک مومن آدمی کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے کیا وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو رہا ہے یا نہیں. ایک مومن آدمی ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتا رہے. اگر یہ فکر نہ ہو تو کبھی بھی انسان بہترین عمل نہیں کر پائے گا اور نہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا یہ عمل قبول ہو پائے گا. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقبول ہونے کے لیے دو اہم اور بنیادی شرطیں ہیں. کسی بھی عمل کے اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. اگر وہ دونوں شرطیں کنڈیشنز بیک وقت ایک ساتھ پائی جائیں گی تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو وہ عبادت کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. وہ کنڈیشنز اور شرط کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہونا چاہیے، یعنی وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. ذرہ برابر اس عمل میں کسی اور کی رضا کسی اور کے لیے چھوڑنا بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ عمل صرف اللہ کے لیے تو ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے تو پھر وہ عمل کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بار بار بیان کی ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اس طرح کی آیات آپ کثرت سے پائیں گے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے وہ، اور عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. کوئی بھی عبادت ہو اس میں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ شامل کرے اس کی رضا اس کی خوشنودی میں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے. اب صالح عمل کیا ہے؟ صالح اور بہتر عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل صالح بہترین عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہماری گائیڈنس کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، ناقابل قبول ہے. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے.
اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ آج جو انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے وہ اسی دوسرے پوائنٹ اور پہلو پہ، یعنی کوئی عمل اللہ کے لیے ہونا، یعنی اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کسی عمل کا ہونا، یہ اس عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی نیت اور ارادہ ہو جائے، کسی اور کو دکھانے کا مقصد ہو جائے، تو پھر ایسی صورتحال میں انسان کو اس عمل کا کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اور پورا عمل اس کا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت قابل قبول ہے۔ جس نے مکہ کو چھوڑا، جو اپنے وطن کو چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت کیا ہے؟ مقبول ہے۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، لیکن جس آدمی نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو جس چیز کی اس نے نیت کی ہے، اگرچہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ اس نے ہجرت کی، لیکن نیت اس کی کیا ہے؟ کسی سے نکاح کرنا، وہاں پہنچ کے کاروبار کرنا وغیرہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس چیز کی اس نے نیت کی ہے اس کو وہی ملنے والا ہے، یعنی اس کو ہجرت کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو عمل ہے، جو چیز ہے، وہ اپنے نیت کو درست کرنا اور صحیح کرنا ہے۔ اور سفیان الثوری اور دیگر سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ نیت کی اصلاح کرنا ہے، نیت کو صحیح کرنا ہے، اس کا علاج کرنا سب سے مشکل ترین کاموں میں سے یہ کام ہے، کیونکہ دل ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ آپ نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے، لیکن کوئی آدمی آ گیا، آپ نے اس کے آنے کی آہٹ کو محسوس کر لیا، تو آپ نے نماز کو بہتر کر لیا۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کی یہ نماز کیا ہو گئی؟ اس شخص کے لیے ہو گئی جس کے آنے پر آپ نے اپنی نماز کو کیا ہے؟ درست اور صحیح کر لیا، بہتر کر لیا، مزین کر لیا۔ اب ایسی صورتحال میں اس نماز کا کوئی بھی اجر و ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے، اس عمل کا کوئی بھی ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس عمل کے اندر اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی کیا ہے؟ شریک کر لیا ہے، اوروں کو بھی شامل کر لیا ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی یعنی ہڈن اور مخفی شرک سے تعبیر کیا ہے کہ آدمی عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو کیا ہے؟ شامل کر لیتا ہے۔ آدمی عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کسی اور کو شامل کر، اور یہ چیزیں کبھی کسی بھی موقع پر انسان سے کیا ہے؟ ہو سکتی ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر واضح طور پر اشارہ بھی کیا ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکاری کو، دکھاوے کو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے اور ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے تھے، دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ اے میرے صحابہ کیا میں وہ چیز تمہیں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے
دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الشرک الخفی، ہڈن اور مخفی شرک، ہڈن اور مخفی شرک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح تشریح ایکسپلین کیا کہ ان یقوم الرجل یصلی، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، تو آدمی اپنی نماز کو بہتر بنا لے، کیوں؟ لما یرى من نظر رجل، کیونکہ کوئی شخص اس کی نماز کو کیا ہے؟ دیکھ رہا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان کی طبیعت میں چیز ہے، نماز پڑھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو کیا ہے؟ بہتر بنا لیتا ہے۔ کوئی آدمی صدقہ دے رہا ہے دکھانے کے لیے، یا 100 ریال دینا تھا لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں شور ہوگا، 200 ریال کر دیا، دکھانے کا معاملہ ہو گیا۔ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا، کتنی عبادات، سب میں کیا ہے؟ بڑا خطرے والا معاملہ ہے کہ اگر آدمی اصلاح نہ کرے تو بڑی تیزی کے ساتھ اس عمل کے اندر ریا داخل ہو جاتی ہے اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ریا کے بارے میں، کہ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ یہ جو شرک ہے یہ تمہارے اندر جو چیونٹیوں کی جو چال ہے نا اس سے بھی زیادہ ہلکا ہے، اس سے بھی زیادہ باریک۔ یعنی یہ شرک خفی، ریاکاری ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہو پاتا۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ابھی بیٹھے ہیں آپ، اگر چیونٹی چلے تو کیا آپ کو اس کے چلنے کی، اس کے بات کرنے کی آہٹ اور آواز سنائی دے گی؟ کیا یہ چیزیں آپ کو سنائی دیں گی؟ اس کا جواب ہوگا آپ کے پاس کہ نہیں، بالکل نہیں سنائی دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ریاکاری، جس کو شرک خفی، ہڈن اور مخفی شرک کہا جاتا ہے، یہ تمہارے درمیان داخل ہو جاتی ہے اور اس کی چال جو ہوتی ہے یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی اور باریک ہوتی ہے۔ یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ کیا ہے؟ ہلکی اور باریک ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ ڈر گئے کہ یہ تو بڑا خطرے والا معاملہ ہو گیا۔ اگر اس طریقے سے انسان کی زندگی میں شرک داخل ہو جائے گا، ریا داخل ہو جائے گی، تو اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ادلک علی شیء اذا فعلته ذهب عنك قلیلہ وکثیرہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرنے لگ جاؤ گے تو یہ ریا تم سے دور ہو جائے گی، ریا سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھنے کو بتائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ مختصر اور چھوٹی دعا ہے لیکن بڑی عمدہ اور جامع دعا ہے، اور تھوڑا بہت کلام اس روایت پہ، لیکن مجموعی طور پہ انشاءاللہ یہ روایت قابل قبول ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور میں اس کو جان رہا ہوں، یعنی میں تیرے ساتھ شرک کروں اور جانتے ہوئے شرک کروں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوں ایسے چیزوں کا جو مجھ کو علم نہ ہو، مجھ سے ہو جائے، یعنی جان بوجھ کر کے مجھ سے شرک ہو، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور شرک سے مراد شرک خفی، ریا، دکھاوا، نمود، اور میں معافی آپ سے چاہتا ہوں ایسے شرک کے بارے میں جس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، مجھ سے واقع ہو جائے۔ تو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ ریا اور نمود سے بچنے کے لیے یہ بڑی عمدہ اور بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اب آئیے بعض ایسی روایات کو ہم اور آپ مختصر انداز میں، کیونکہ یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور بہت بنیادی ہے، ہم بعض چیزوں کو تیزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے دکھاوا، ریا اور نمود،
یہ کتنا خطرناک معاملہ اس کا ہو سکتا ہے. اصل میں اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی عمل جو اس کے لیے ہو اس میں کسی اور کو پارٹنر اور شریک بنایا جائے، ذرہ برابر بھی. اسی لیے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. میں شرک کرنے والوں سے بیزار ہوں، بے نیاز ہوں. جو لوگ میرے ساتھ کسی اور کی رضا، کسی اور کی خوشنودی چاہتے ہیں، میرے لیے جو عمل ہے اس میں اور کسی کو پارٹنر بناتے ہیں، تو میں ایسے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں. جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس عمل میں اس نے میرے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر لیا، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جس کو اس نے شامل کیا. ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں رہتا. معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جس میں ذرہ برابر بھی ریا کی ملاوٹ آ جائے، ریا داخل ہو جائے، لوگوں کو دکھانا داخل ہو جائے، لوگوں میں شہرت داخل ہو جائے، میرا نام ذکر کیا جائے یہ داخل ہو جائے، میرا حسن ذکر ہوتا رہے، ذکر خیر ہوتا رہے، اگر کسی بھی عمل کے اندر اس طرح کی چیز ذرہ برابر بھی داخل ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے اس عمل کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ نہیں ہے. اسی لیے آدمی جب اس طرح کا شیطانی خیال دل کے اندر آئے کہ میرا نام روشن ہو جائے، لوگ مجھے اچھا کہیں، دیندار کہیں، تقوی والا کہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا کہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والا کہیں، بہت زیادہ عمرہ کرنے والا کہیں، یا پھر لوگوں میں میرا ذکر ہو عبادت کے ناحیے سے، تقوی کے ناحیے سے، تو ایسے تمام لوگوں کو اس حدیث کو سن کر کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، جس کو امام الترمذی نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا ایک ایسے دن میں جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، قیامت کا دن بالکل یقینی دن ہے. نادا منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کے لیے ہونا تھا اور اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور کو اس عمل کے اندر شریک کر لیا ہے، فیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، تو آواز لگائی جائے گی کہ جس نے بھی اس عمل کے اندر دوسروں کی رضا، دوسروں کو دکھانا چاہا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے وہ انہی لوگوں سے ثواب، ریوارڈ اور بدلہ لے لے، کیونکہ اس نے وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، فلاں کو دکھانا مقصود تھا، فلاں کو سنانا مقصود تھا، فلاں میں ذکر خیر کرنا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ انہی سے قیامت کے دن بدلہ لے لو، انہی سے ثواب لے لو، انہی سے ریوارڈ لے لو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل بے نیاز اور بری، کیوں اس کے ساتھ کسی اور کو کیا ہے شریک کیا جائے. اسی طرح کی ایک حدیث امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے ذکر کی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اس طریقے سے سوال کیا، ارأیت رجلا غزا، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی غزوہ کرتا ہے، اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے، یلتمس الاجر والذکر، لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں وہ اجر بھی پا جائے اور اس کی شہرت بھی ہو، اس کا ذکر بھی ہو کہ فلاں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو غزوہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے یلتمس الاجر، اجر بھی مل جائے، ثواب بھی مل جائے اور لوگوں میں اس کا ذکر خیر بھی ہو جائے.
فلاں آدمی شہید ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، یعنی جان بھی اگر گنوا دے وہ تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب اس شخص نے، اس صحابی رسول نے 3 مرتبہ ایسا کہا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص پیور اسی کے لیے کیا گیا ہو اور اس کے چہرے کو چاہنے کے لیے کیا گیا، اس کی رضا کے لیے کیا گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو جس میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کے لیے ملاوٹ کی گئی ہو، اللہ ایسے کسی بھی عمل کو کتنا بھی اچھے انداز میں کیا جائے اس کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے 3 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، بلکہ جہنم کو انہی کے ذریعے سے تیار کیا جائے گا، تیز کیا جائے گا، یعنی اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ، یعنی 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے مخلوق میں سب سے پہلے انہی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ امام مسلم اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ آپ جانتے ہو 3 لوگ جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سے ایک قاری قرآن ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، سب سے پہلے اس شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جو مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اس کو۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین قاری قرآن سے کہتا ہے کہ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی قال بلی یا ربی قال فماذا عملت فیما علمت قال كنت اقوم به آناء اللیل وآناء النہار، اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن کا علم دیا، کیا کرتا تھا تو وہ کہے گا، قاری قرآن کہے گا کہ میں قرآن کی رات و دن تلاوت کرتا تھا، اس کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ بل اردت ان یقال ان فلانا قارئ، بلکہ تم نے اس لیے قرآن پڑھا، اتنا بہتر قرآن اس لیے پڑھا کہ تم کو یہ کہا جائے کہ کیا قرآن پڑھتا ہے یہ، اس لیے تم نے قرآن کو بہتر کیا، اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں قاری قرآن کہا جائے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین مجاہد جو شہید فی سبیل اللہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس سے بھی پوچھے گا، وہ جواب دے گا کہ مجھ کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، امرت بالجہاد فی سبیلی کا، مجھ کو آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، فقاتلت حتی قتلت، میں لوگوں سے لڑتا رہا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا رہا یہاں تک کہ مجھ کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بل اردت ان یقال فلان جریء فقد قیل ذاک، بلکہ تم نے اس لیے جنگ کیا، اس لیے لڑائی کی، اس لیے شہید ہوئے کہ تم کو بہادر کہا جائے، تو دنیا کے اندر تم کو یہ کہا گیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ میں نے یہ صرف تیرے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تم نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم کو یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی کس قدر کیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، جواد ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، اس کے پاس سے کسی کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے سب سے پہلے جہنم میں سب سے پہلے یہ لوگ کیا ہے داخل کیے جائیں گے۔ اب اس سے آپ اور ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ عمل کے اندر اخلاص کی قدر بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اندازہ کریں کہ ہم اور آپ اگر اس پر توجہ نہ کریں اور دنیا کے اندر جیسے ہم عمل کر رہے ہیں
اور اس بات کی پرواہ نہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ لمحے میں دل بدل جاتا ہے، لمحے میں خیالات بدل جاتے ہیں، لمحے میں انسان کی نیتوں کے اندر بدلاؤ اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر انسان روک کر کے نہ رکھے، اس کا علاج نہ کرے، اس کی فکر نہ کرے، تو آپ جانتے ہیں کہ آج کیا ہے، ہر انسان عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے عمرہ کر رہا ہے، اس کی فوٹو شوٹ کر کے لوگوں کو دے رہا ہے، حج کر رہا ہے اس کو شوٹ کر کے لوگوں کو دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کو شوٹ کر رہا ہے، اور یہ وبا، یہ بیماری کسی کو چھوڑی نہیں ہے۔ ریا اور شرک کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو ان پڑھ لوگوں کے ہو، یہ اس بیماری کا نام ہے جو علماء اور ائمہ اور عباد اور زہاد سب کے گھروں میں ٹہلتی اور گھومتی رہتی ہے، سب کے پاس، نہ یہ علماء کو چھوڑتی ہے نہ عباد کو چھوڑتی ہے، ہر کسی کے پاس اس بیماری کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اگر اس کا علاج نہ کرے۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سارے لوگوں کی، کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ کچھ لوگ مکمل کیمرے کے ساتھ رہتے ہیں، علماء طبقہ ہے، وہ روتے بھی ہے تو کیمرے میں، وہ کچھ دیتے بھی ہے تو بھی کیمرے میں، ہر چیز کیمرے کی نظر میں، 24 گھنٹے ان کے ساتھ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ اندازہ کریں صرف لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہے۔ جہاں آدمی رو رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہاں بھی وہ کیا ہے، شوٹنگ ہو رہی ہے، وہاں بھی فلمیں بن رہی، لوگوں میں تقسیم کی جا رہی۔ کتنا خطرناک معاملہ، کوئی دے رہا ہے تو باقاعدہ دیتے ہوئے لیتے ہوئے فوٹو شادی سب کچھ ہو رہا، لینے والے کی تصویر، دینے والے کی تصویر، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوف والا معاملہ ہے، کتنا خوف والا معاملہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو ریا سے نہ بچائیں اور ریا سے بچنے کی ہم لوگوں نے کوشش نہیں کی، تو یقین جانیے کہ ہم قیامت کے دن کوئی بھی اپنی عبادت کا معاوضہ اور بدلہ اور ریوارڈ نہیں پائیں گے، اور بالکل خالی رہیں گے اللہ کے پاس، کچھ بھی ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوگی، کچھ بھی اجر نہیں ہوگا، بالکل سب خالی ہوگا، کیونکہ ہم نے وہ عمل صرف دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کے ساتھ اوروں کو اس میں شامل کر لیا ہوگا، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرے، اپنے تمام اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہر طاعت اور بھلائی کا کام، ہر طاعت اور بھلائی کا کام وہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے۔ ماں باپ موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو خدمت نہیں کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گیا پیر دبانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں میں بہت زیادہ والدین کی خدمت کرنے والا ہوں۔ کبھی کچھ ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل دیکھیں گے تو کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی آ گیا تو پھر ان کے رہنے سہنے کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا، یعنی مکمل لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کے درمیان بہتر بننے کی کوشش کرنا۔ انسان کیسے لوگوں کے درمیان بہتر بن سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا انسان دنیا کے اندر جس کو ٹھپا لگا دیا جائے کہ ہاں یہ آدمی سب کے نزدیک بہتر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ روٹی شخصیت تھی، لیکن آپ پر اتفاق نہیں ہو سکا، آپ پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس لیے لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشنودی یہ آدمی چھوڑ دے، ہر آدمی اس بات کی فکر کرے کہ کیسے میں اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہے، بہتر ہو جاؤں۔ بلکہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے اس انداز میں پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ان اکون کبیرا عند الناس وصغیرا عندک، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کے نزدیک تو میں بڑا رہوں لیکن تیرے نزدیک میرا شمار چھوٹے لوگوں میں ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میں لوگوں کے نزدیک چھوٹا رہوں لیکن تیرے نزدیک میرا شمار بڑے لوگوں میں ہو، مخلص لوگوں میں ہو۔ اس سے سب سے زیادہ عمل کے اندر اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز آپ سے متعلق ہے۔ ایک آدمی دوسرا آدمی نہیں جان پائے گا کہ آپ کی نیت میں کیا ہے، کیا خلل ہے، کیا کمی ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے موافق نہ ہونا۔ وہ تو کوئی بھی آپ کی اصلاح کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کی نماز درست نہیں ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی ہے، آپ کا یہ روزہ صحیح نہیں ہو رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، آپ کا یہ حج چھوٹ رہا ہے، اس میں یہ چیز ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ لیکن سوال ہے اخلاص کا جو صرف بندے اور رب کے درمیان ہے، اس کی اصلاح تو صرف اور صرف آپ کو کرنا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو
دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی نگاہ میں بڑے محبوب اور دیندار اور نیک اور صالح رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا شمار کیا ہوگا؟ ان بدبخت لوگوں میں ہوگا جنہوں نے صرف دنیا کے سامنے بہتر بننے کے لیے اعمال کیا ہے کیے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے نیتوں کی فکر خوب خوب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک معاملہ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اصلاح کریں، کیونکہ لمحہ لمحہ ریا، دکھاوا، نمود، یہ چیزیں دماغ کے اندر پیدا ہوتی رہتی۔ کیسے اس سے نجات پائیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کا احساس کریں کہ اللہ آپ کا مراقب ہے، اللہ آپ کو واچ کر رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ آپ اللہ سے ثواب چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ عمل جو کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس عمل کے ذریعے سے آپ صرف اللہ سے اجر و ثواب چاہ رہے ہیں، اور کسی بھی شخص سے قطعاً یہ امید نہ لگائیں کہ وہ آپ کی تعریف کرے اس پر، یا وہ آپ کو خیر اور آپ کے دینداری کی بات کریں۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ بندے سب مل بھی جائیں تو قیامت کے دن آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے، ایک بھی نیکی نہیں دیں گے۔ جن کے لیے ہم اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہے ہیں نا، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یہ قیامت کے دن ایک نیکی بھی ہم کو دینے والے نہیں۔ جب اس طرح کے خیالات ہوں گے، میں کیوں ان کے لیے اپنی نماز کو بہتر کر رہا ہوں، بہتر کروں، حالانکہ یہ نماز اگر ان کے خیال سے ہوگی تو ساری ضائع ہو جائے گی۔ کیا ہے مجھ کو قیامت کے دن کچھ دیں گے، دنیا میں کچھ دیں گے؟ یہ اگر یہ احساس اور شعور پیدا ہو جائے کہ بندے قیامت کے دن آپ کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، ایک بھی نیکی نہیں دے سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ان کے لیے عبادت کرنا، ان کو دکھانے کے لیے کرنا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سب برابر ہے۔ اس لیے ہر شخص پھر کیا کوشش کرے گا کہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے تاکہ وہ پورا کا پورا بدلہ اس کو ملے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں کہا گیا اذهبوا الى ما كنتم تراؤون في الدنيا، جب قیامت کے دن یہ لوگ جائیں گے، ہاں اللہ میں نے نماز پڑھی اس کا اجر دیجئے، میں نے اتنے روزے رکھے اجر دیجئے، میں نے اتنے عمرے کیا اجر دیجئے، اتنا عمرہ حج کیا میں نے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى ما كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، جاؤ ان کے پاس، دیکھو کوئی ریوارڈ، کوئی بدلہ ہے ان کے پاس، کوئی ثواب ہے ان کے پاس۔ تم نے تو دنیا میں انہی کو دکھانے کے لیے عمل کیے تھے نا، جاؤ ان سے لو، فلاں کو دکھانے کے لیے، فلاں کو دکھانے کے لیے، فلاں کو دکھانے کے لیے، جاؤ انہی کے پاس سے اپنے عمل کا اجر و ثواب کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہے ریا اور نمود سے چھٹکارا پانے کی، کہ ہر لمحہ اس بات کا احساس کرے کہ اللہ ہمارا مراقب، اللہ ہمیں دیکھ رہا، ہر پل کی خبر اللہ کو ہے۔ ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے ہمارا جو اللہ رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ ہے، اور ہر عمل کا اجر و ثواب صرف اللہ دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ خیال آئے بھی کہ فلاں کے لیے، تو فوراً آپ سوچیں کہ اگر یہ عمل فلاں کے لیے ہوا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دن تو کوئی بھی بندہ آپ کو ذرہ برابر بھی کیا ہے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ ریا اور نمود سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر ابھارا ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے کی کوشش کرے، خاص طور سے وہ عبادات جو انفرادی طور پر انڈیویژول انجام دینی ہے، اس میں تو پورا اختیار اس کے پاس ہے، جیسے نوافل کی ادائیگی ہے۔ کیوں کہا گیا کہ فرض نمازوں کے علاوہ ساری نمازیں گھروں میں پڑھنا افضل و بہتر ہے؟ کیونکہ ریا سے محفوظ ہونے کا راستہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے، کیونکہ اس میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اس عمل کو چھپا سکتا ہے۔ تو آدمی کیا کرے؟ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرے، الا کہ وہ اعمال جو فرائض میں سے ہو جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، جیسے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا،
عیدین کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ، حج کرنا، تو یہ وہ اعمال ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ایسے ہیں جو جس کے لیے جماعت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مکمل طور سے چھپانے کی آدمی کیا ہے، کوشش کرے۔ الا یہ کہ کبھی کبھار لوگوں میں حرص دلانے کے لیے، لالچ دلانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اگر آدمی کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ جیسے ایک آدمی صدقہ اس لیے کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو، ایک الگ سی چیز ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں آدمی کیا ہے، چھپانے کی کوشش کرے۔ یہ دوسرا بڑا راستہ ہے ریا اور نمود سے بچنے کا۔ اور تیسرا وہی جو دعا آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ کثرت سے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا کیا ہے، کثرت سے پڑھی جائے۔ ریا میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ شاید اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو ذکر کر دیا جائے۔ جیسے ایک آدمی صدقہ کرنا چاہتا ہے، نکلا صدقہ کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ لوگ آگے ابھی لوگ دیکھ لیں گے صدقہ کرتے ہوئے تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بھی درست چیز نہیں ہے کہ صدقہ کا ارادہ کر کے وہ صرف اس وجہ سے چھوڑ دے رہا ہے کہ لوگ جان جائیں گے، لوگوں کے علم میں آ جائے گا۔ ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز اس لیے چھوڑ دے رہا ہے کہ لوگ جان جائیں گے نماز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی کیا ہے، غلط ہے کہ آدمی نیک کام کا ارادہ کرے اور لوگوں کے لیے چھوڑ دے، یہ بھی وہی معاملہ ہو گیا، یہ بھی کیا ہے، وہی معاملہ ہو گیا۔ تو کسی کے لیے نیک ارادے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی کے لیے آپ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو کسی کے لیے اس کو کرنا نہیں چاہیے، نہ بہتر بنانا چاہیے۔ تو نہ چھوڑنا ہے کسی کے لیے اور نہ ہی کرنا ہے کسی کے لیے، دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، چھوڑنا بھی اللہ کے لیے اور کرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس سے بھی، اس پہلو سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے آپ کوئی عبادت کیا ہے، چھوڑ دیں، یہ بھی درست اور صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اور مختصر انداز میں صرف اس کو اسی حد تک ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کی، چونکہ رمضان میں اعمال کثرت سے بندہ کرتا ہے اور اس رمضان سے قیامت کے دن بخشش اور نجات کی امید یقینی طور پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس میں ریا اور نمود کی شرکت ہو گئی تو پھر قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ بھی بچے گا نہیں۔ اس لیے جو عمل کر رہے ہیں اس کی حفاظت کی بھی کوشش کیجیے، اور حفاظت کس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کریے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے ضائع اور برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کس لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ شرک خفی ہے، یہ شرک اصغر ہے کہ کسی بھی عمل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو کے لیے وہ عمل انجام دیا جائے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، صدقات و خیرات ہو، یا کوئی بھی عبادت، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر سے تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر سے وہی عمل برباد ہوتا ہے جو جس میں آپ نے شرک کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں آپ نے ریا کیا ہے تو صرف ظہر کی نماز خراب ہوگی، فجر کی نماز جو آپ نے بغیر ریا کے ساتھ پڑھی ہے وہ محفوظ رہے گی۔ تو جس عمل کے اندر ریا پایا جائے گا وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جس عمل کے اندر ریا نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کیا ہے، قبول کیے جائیں گے۔ اس لیے اس کی فکر ہر شخص کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کی کثرت نے انسان کو بہت زیادہ ریا اور نمود والا بنا دیا ہے۔ فوٹو، ویڈیوگرافی، کیمرہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز آدمی کیا ہے شوٹ کر سکتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو بہت زیادہ اس زمانے میں کیا ہے، بچنے کی، بچانے کی، تنبیہ کرنے کی، لوگوں کو یاد دلانے کی کیا ہے، یہ ضرورت ہے۔ مگر نہ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا میں محنت بھی کر رہا ہو، تھک رہا ہو، اور قیامت کے دن اس کو کوئی ریوارڈ، کوئی ثواب، کوئی بدلہ،
کوئی اجر بھی نہ ملنے پائے، یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی. اس لیے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بہت بنیادی اور بہت اہم چیز ہے، اور اس سے فائٹ کرنا ہوگا، جنگ کرنا ہوگا، اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا، کیونکہ نفس ان باتوں کو پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی مدح و سرائی کی جائے، اس کا نام ذکر کیا جائے، اس کا لوگوں میں چرچا ہو، لوگ اس کو یاد کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی طبیعت کا حصہ ہوتی ہیں. اس سے فائٹ کرنا ہوتا ہے، اس سے جنگ کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس پر خود کو غالب کرنا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کو غالب کرنا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، رسول کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ مل سکے. وگرنہ ظاہر ہے کہ آج ریاکاری کی دکانیں جگہ جگہ ملی ہوئی ہیں، اور اخلاص کو تباہ کرنے والی چیزیں جگہ جگہ آپ کے پاس کیا ہے، موجود ہے. پہلے انسان کتنے بھی اعمال کر لے جاتا تھا، کوئی جان نہیں پاتا تھا جب تک کہ وہ بتائے نہیں لوگوں کو. لیکن اس وقت کیا ہے، اگر انسان چھپائے نہیں، یہ چھپانے کی کوشش نہ کرے، تو سارے اعمال اس کے کیا ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طریقے سے یہ مختصر درس اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل ہوا، صرف بس احساس دلانے کے لیے کہ ہم لوگ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اس کی فکر کرے کہ وہ عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. عمل کم ہو لیکن ویلڈ ہو، بہتر ہو، اللہ کے لیے ہو، رسول کے طریقے کے مطابق ہو. زیادہ عمل ہوگا اللہ کے لیے نہ ہو یا رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو سب ضائع اور برباد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کم عمل پر ابھار رہا ہوں، بس یہ دیکھا جا رہا کہ بسا اوقات لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں لیکن سنت کے موافق نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہتر چیز نہیں ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بتا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل میں اخلاص پیدا کریں، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر حال میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے عمل کو قبول کرنے والا نہیں ہے جو اس کے رسول کے طریقے کے موافق اور مطابق نہیں ہوگا. اور یہ درس مکمل ہوا. اگر کوئی اہم بات ہے تو پوچھی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سوال ہے، کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ بغیر بتائے دینا جائز ہے؟ اگر بتا کر دیں گے تو ریا میں شامل ہوگا؟ دیکھیے، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو واجب اور فرض ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں زکوٰۃ باقاعدہ طور سے لوگوں کے گھر میں گھس کر کے لی جاتی تھی. تو اب یہ دور نہیں رہ گیا. اگر آپ کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں جو زکوٰۃ کا واقعی مستحق ہے، آپ جانتے اس کے حالات واقف ہیں، تو زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. اگر کسی ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں جس کے بارے میں یقینی طور پہ آپ کو معلوم ہے، تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بتا دیتا تو اس سے ریا نہیں آئے گا، اس سے ریاکاری کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن جس آدمی کے بارے میں آپ کنفرم نہیں ہیں اور آپ نے کوشش کی ہے لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے ہیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ بتا دیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ اگر سامنے والا مستحق ہے تو لے لے گا، اور اگر مستحق نہیں ہے تو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، لیکن بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس سے ریاکاری کا کوئی تعلق نہیں ہے، فرض عبادت ہے، یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ نہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اسلامک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں گھس کر کے زکوٰۃ لی جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو اس سے زکوٰۃ بھی لی جائے گی، اور اس کے مال کا آدھا حصہ بھی کیا ہے، لے لیا جائے گا بطور تاوان اور جرمانے کے. بہرحال انشاءاللہ یہ دریا میں نہیں ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ریاکاری کی وجہ سے
جیسا شرک کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نہیں کیا کرے گی ویسے پھر؟ دیکھیے، شرک ایک شرک اکبر ہے. شرک اکبر سے انسان اسلام سے ایگزٹ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر علم کے ساتھ قبروں کی سجدہ کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے نام سے نظر و نیاز کرنا، ان کے لیے قربانی کرنا، ان کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ ان سے مدد مانگنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک اکبر ہیں. اس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اب اگر وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہی نہیں ہونا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے رکھی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور شرک کرنے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. لیکن جو شرک اصغر ہے یا شرک خفی ہے، اس سے انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اس کی وجہ سے اس کا وہ عمل برباد ہو جائے گا جس عمل کے اندر شرک پایا گیا ہے، لوگوں کو دکھانا پایا گیا ہے، وہ سارے اعمال اس کے کیا ہے، برباد ہو جائیں گے. لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. جیسے کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لی، یہ بھی شرک ہے. کوئی ماں کی قسم کھا لے، کوئی باپ کی قسم کھا لے، یہ بھی شرک ہے. لیکن یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا ہے. اور بڑا شرک جیسا ابھی ذکر کیا گیا، غیر اللہ کو سے مانگنا، عبادت کرنا، ان کی سجدہ کرنا، ان کو رکوع کرنا، ان سے منت مانگنا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، ان کے لیے ذبح کرنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، ان کو حاضر و ناظر سمجھنا، ان کو مختار کل سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، یہ سب شرک اکبر میں ہے. اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی آدمی پایا جاتا ہے تو اس سے گفتگو کی جائے گی، دلائل اس کے سامنے دیے جائیں گے. اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے اسی عقیدے پر ڈٹا اور جمع رہتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اس پر شرک اکبر کا حکم لگایا جائے گا. اور اس کے وفات میں ہو جائے تو جنازے میں شریک نہیں ہوا جائے گا، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ وغیرہ کیا ہے، پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ دنیا میں نماز روزہ ہی کیوں نہ کرتا رہا ہو. حجت، دلیل، ایویڈنس مکمل ہو جانے کے بعد اگر وہ اپنی باتوں پر ڈٹا اور جمع رہا اور اس نے توحید کا راستہ اختیار نہیں کیا اور پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن شاید یہ ہمارے اختیار میں نہ ہو. نہ ایسے لوگوں سے رشتہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے، نہ ایسے لوگوں کو بیٹیاں دی جا سکتی ہیں، نہ ایسے لوگوں کے نہ ایسی بیٹیاں لائی جا سکتی ہیں. یہ سب کا سب کیا ہے، منع ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار، بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد کے لیے حق میں دعا کرنے سے روک دیا گیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا گیا. اور قرآن نے ذکر کیا نوح اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں، کہا کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا، یہ دونوں میرے دو نیک اور صالح نبیوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کیا کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم دونوں بھی باوجود ہے کہ پیغمبروں کی بیویاں ہو، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی کیا ہے، داخل ہو جاؤ. اور ایسے ہی جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے تھے تو سارے ایمان والوں کو لے کر چلے گئے، الا امرأتہ وکانت من الغابرین، بیوی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ بھی ان تباہ ہونے والوں لوگوں کے ساتھ تباہ ہو گئی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیونکہ وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب تک آپ ان سے گفتگو نہ کر لیں، ایویڈنس نہ دے دیں، کنوے نہ کر لیں، پیغام پہنچا نہ دیں، تب تک آپ ان پر حکم لگانے سے پرہیز کریں اور بچیں.
جی السلام السلام علیکم شیخ. بھیا وعلیکم السلام. شیخ ایک سوال ہے جو یہ آج کی دستی کی وجہ سے تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص ہے جو اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، جیسے کہ ان کو گفٹ وغیرہ دیتا ہے، ہدیہ وغیرہ کی کوئی سیلری آئی، بونس آئی کہ خوش ہوں گے مجھ سے، یا اپنے گھر کے معاملات میں جیسے کچھ بھائیوں کی مدد کرتا ہے کہ ابا امی جانے گے تو بہت خوش ہوں گے کہ ایسا ہے، تو کیا یہ سب بھی ریاکاری میں آئے گا؟ مطلب یہ وہ شخص اپنی نیت کی تجدید نہیں کرتا بار بار، لیکن یہی ماں باپ کی خوشی چاہتا ہے کوئی، یا ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو، لیکن وہ بار بار ہر چیز یہ یہ سوچتا بتائیے، ہے ماں باپ کو خوش رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نہیں؟ کہ جی جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. تو اگر کوئی آدمی والدین کو خوش اللہ کے لیے رکھ رہا ہے تب تو اس میں ریا ہے ہی نہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کو خوش رکھا جائے، اور آپ والدین کو گفٹ دے کر کے، ہدیہ دے کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی بات مان کر کے ان کو خوش رکھتے ہیں، تو اس میں ریا کہاں ہوئی؟ کس لیے آپ رکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ کر رہے ہیں نا. بالکل بالکل. تو یہ ریا نہیں ہوئی نا، آپ ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. اور بتائیں، اور کلیئر کریں کچھ اور اگر اس طریقے سے ہو تو. جی 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 کلیئر ہے کلیئر ہے، انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ یہ رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی میں اپنے والدین کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں، چہتا بن جاؤں، دوسرے بھائیوں سے ممتاز اور الگ ہو جاؤں، اس لیے ان کو دیتا رہوں، لیتا رہوں، یہ کروں وہ کروں، تو ظاہر ہے یہ عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، تو آپ نے صرف اور صرف دنیا کے لیے کیا. لیکن یہ کہ آپ یہ نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش رکھنے کا حکم دیا ہے تو تمام جائز حد میں ان کو خوشی پہنچاؤں اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دے گا، تو یہ ایک بہترین عمل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 شیخ جزاکم اللہ خیر. اور ایک سوال شیخ صحابہ اور سلف صالحین اس سے بچنے کی مطلب کیا ترتیب کوشش کرتے تھے؟ عمل کو چھپاتے تھے جیسے آپ بتائے، اور کیا کرتے تھے؟ دعا، عمل کو دیکھیے، چھپانا. جی ظاہر ہے کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ یہ بڑے علماء میں سے، علماء الدنیا جن کو کہا گیا ہے. سفیان الثوری ان ائمہ میں سے جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں ائمہ اربعہ کا مطلب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہے نا. یہ اصل میں ائمہ اربعہ اس سے پہلے لوگوں کو کہا جاتا تھا، جو چار بڑے بڑے حصوں میں جو بڑے بڑے علماء تھے، امام مالک، امام اوزاعی شام میں، سفیان الثوری کوفہ کے اندر، ہے نا، یہ سب امام الدنیا تھے، دنیا کے امام تھے. ان میں سے سفیان الثوری رحمہ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے نیت سے زیادہ کسی بھی چیز کا علاج کرنا مشکل نہیں پایا. سب سے مشکل علاج کیا ہے؟ نیت کا علاج کرنا ہے، کیونکہ ہر لمحہ یہ بدلتی رہتی ہے. تو اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے مراقبے کا احساس کریں ہر لمحہ. یہ آپ کو کئی بڑے گناہوں سے بچائے گا کہ اللہ آپ کو واچ کر رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کیمرے کی زد میں ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کس قدر سلیقے کے ساتھ ہونا لگتا ہے. کیوں؟ کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. تو لوگوں کا یہ ڈر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت ہمیں اللہ کے مراقبے کا احساس ہو جائے کہ اللہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے اور اسی کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، سوال و جواب اسی کے ساتھ فیس کرنا ہے، ہر لمحے سے واقف ہے. اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جس میں اس کی رضا نہیں ہوگی، اس کی خوشنودی نہیں ہوگی، کسی اور کو اس کے ساتھ ہم پارٹنر بنائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا پیش کریں گے؟ کیا ہمیں اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ آپ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مہینے میں آپ کی سیلری آنی ہوتی ہے، کمپنی کا کوئی چھوٹا سا رول آپ توڑ دیتے ہیں اور اس سے آپ کی ساری سیلری ضائع اور برباد ہو جائے تو آپ سے زیادہ بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا نا. کوئی بھی ایک چیز مثال کے طور پر کوئی بھی کمپنی کا ایک رول ہے کہ بھائی دوسری کسی کمپنی کے ساتھ کسی بھی طرح کا آپ تال میل نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، کمپنی نہیں چاہتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے امپلائی ہیں تو آپ کسی بھی دوسری کمپنی کے ساتھ کیا ہے کسی بھی طرح کا آپ کسی بھی طرح کی بات چیت کریں وغیرہ وغیرہ.
چونکہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کی یہ شرط ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پائے گئے تو آپ کی ساری سیلری ضبط کر لی جائے گی، کچھ بھی آپ کو نہیں دیا جائے گا. تو کیا آپ ڈریں گے نہیں کہ بھائی ایک مرتبہ بھی میں پکڑا گیا اور وہ بھی کمپنی والا جانتا ہو، کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو اس کو معلوم ہو جائے. جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ گاڑیوں میں کئی چیزیں لگا دی جاتی جس سے معلوم ہو جاتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس طریقے کی چیزیں ہوں کہ آپ کسی کمپنی میں گئے آئے ہوں، سب کچھ ہو. تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ آپ اپنی تمام جو محنت ہے، مشقت سے جو آپ نے پیسے کمایا ہے، کیا آپ اس کو کسی بھی صورت میں ضائع کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ایسے یہ سمجھنا چاہیے ہر وقت کہ اگر عمل کے اندر ریا پائی گئی تو سب ضائع اور برباد ہوئی، بیکار ہو گیا نا آپ کا اتنے رات تک قیام کرنا، محنت کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا، لیلۃ القدر میں جاگنا، اتنا پیسہ لوگوں کے راہ میں خرچ کرنا، اور سب برباد ہو، کچھ بھی آپ کو ملنے والا نہیں. تو یہ جو اشعار ہے نا، یہ جو شعور ہے، یہ احساس جو ہے، یہ آپ کو بہت حد تک ریا وغیرہ سے روکے گا. مزید یہ کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ تو ہم کو کچھ دیں گے نہیں قیامت کے دن، دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، وہ خود محتاج ہوں گے قیامت کے دن. تو جب یہ عمل کا بدلہ قیامت کے دن ملنا ہے تو کیوں ہم دوسروں کو اس میں شامل کر کے اپنے اس بدلے کو ضائع اور برباد کر لیں؟ وہ خود قیامت کے دن ان کا معاملہ ہوگا، تو ان کے بھی وزن اعمال تولے جائیں گے. تو ہم اپنے اعمال کو کسی کی وجہ سے کیوں ضائع اور برباد کریں؟ یہ ہے. اسی طریقے سے جو احادیث ریا وغیرہ کے متعلق آئے گی، سب سے پہلے جہنم میں ایسے لوگ داخل کیے جا رہے ہیں جب علماء کو نہیں چھوڑا جا رہا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو نہیں بخشا جا رہا ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو نہیں بخشا جا رہا ہے، تو پھر سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ اولاً اس بیماری کا ادراک کریں کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے جو معاشرے کے چھوٹے آدمی سے لے کر کے معاشرے کے سب سے ہائی لیول آدمی کو بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک عام پبلک سے لے کر کے مجاہد فی سبیل اللہ میں، قاری قرآن میں، ان سارے لوگوں میں یہ بیماری ہو سکتی ہے. تو جب بیماری اس قدر خطرناک ہو تو اس سے بچنے کی بھی فکر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. تیسرے یہی ہے کہ جو دعا وغیرہ بتائی گئی ہے اس کا کیا ہے، اہتمام بھی کیا جائے. وہ بھی ایک بڑی جو ہے رکاوٹ ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے مدد فرمائے گا. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. تو یہ دعا کیا ہے، یہ دعا بھی کثرت سے پڑھی جائے تو باذن اللہ اس سے بھی کیا ہے ایک آسانی ہو سکتی ہے. ان چیزوں پر توجہ اگر کریں گے ظاہر ہے کہ ہر وقت لگے رہنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ریا یہ منافقوں کی سب سے ہائی کوالٹی، سب سے ہائی لیول کی صفات ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ریا کو منافقوں کی سب سے بڑی خصلت قرار دیا ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور غفلت میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کا ہر عمل خالص لوجہ اللہ ہو. سورہ انسان میں دہر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم صرف تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی معاوضہ، کوئی شکر، کچھ بھی نہیں چاہتے. ایون آپ یاد رکھیں کہ آپ اگر کسی کو دے رہے نا تو اس سے اتنی بھی توقع نہ کریں کہ وہ پلٹ کر کے آپ کو جزاک اللہ خیرن کہے، بلکہ بہتر ہے کیوں نہ کہے آپ کے اپنے لیے. وہ اس کے لیے نقصان دہ کہ اس نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، لیکن آپ اس سے اتنی بھی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو پلٹ کر کے جزاک اللہ خیرن کہے، اتنی بھی توقع نہ کریں. اور یہ سبحان اللہ ایک ریا کا معاملہ کیا ہوتا ہے نا، ریا یا احسان جتلانا، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سالہ سال کے عمل کو لمحے میں ضائع کر دیتی ہیں. جیسے ایک انسان کے ساتھ آپ زندگی بھر بہتر سلوک کرتے رہے، اتفاق ہوا ایسا کہ اس نے آپ کے زندگی بھر کے اس حسن سلوک کا کوئی اچھا بدلہ نہیں دیا، یا آپ کا برا اس نے چاہ لیا، تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں، ارے یہ آدمی کو دیکھو، میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. یہ اس طرح کی باتیں بھی کیا ہے آپ کے سارے عمل کو ضائع برباد کر دیتی ہیں.
گویا کہ آپ نے اس کے ساتھ جو بھی حسن سلوک اور اچھا سلوک کیا اس کا بدلہ آپ اس سے چاہ رہے تھے دنیا میں, آپ اللہ سے نہیں چاہے. اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ نے احسان جتلا دیا نا, ساری کی ساری چیزیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے نیکیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اور یہ دین کو جانے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. جب علماء کے لیے ریا سے بچنا آسان نہیں ہے تو عام پبلک کے لیے کیسے آسان ہوگا, جب تک کہ وہ اس کی خطرناکی کو نہیں جانے گی کہ ریا کس قدر خطرناک کینسر ہے. یہ جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا تب تک آدمی کیسے بچ پائے گا. آج کے زمانے میں تو ریا ہی ریا ہے, اخلاص کا فقدان ہے, ریا کی مارکیٹنگ چل رہی ہے. جگہ جگہ تصویریں ہیں, جگہ جگہ فوٹو ہیں, جگہ جگہ دکھاوا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میرے ذریعے اتنے سال لوگ یہ ہوئے, میرے ذریعے. کبھی کہیں ضرورت اگر پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن آدمی جتنا کرتا نہیں اس سے زیادہ کیا ہے دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اس بڑے خطرناک معاملے ہیں. بہرحال ان تمام چیزوں کو گہرائی سے اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اور ہر دن اس کی اصلاح بھی کی جاتی رہے. آدمی شام میں جب جائے تو دیکھے کہ کوئی ایسی عبادت تو نہیں ہوئی ہے جس میں لوگوں کا مقصد ہے. لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کریں گے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اس وبا سے اگر بچ گئے آپ تو انشاءاللہ بہت آسان ہوگا آپ کا معاملہ. کیونکہ اس دنیا میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ بیماری ہے جو کتنے لوگوں کو جہنم میں کھینچ کر کے لے جائے گی. کہ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں, لوگ کیا تصور کریں گے میرے بارے میں. عام طور سے یہ بیماریاں انسان کو حق بولنے نہیں دیتی ہیں, باطل سے رکنے نہیں دیتی ہیں, سنت کو زندہ نہیں کرنے دیتی ہیں, بدعات کو چھوڑنے نہیں دیتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. آدمی جو ہے ایسی شادیوں میں شریک ہو جاتا ہے جس میں گاجے باجے سب ہو رہے ہوتے ہیں, ابھی نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے بس. یا ایک غلط عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہے, سوچتا کہ ابھی نہیں کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, اور اسی میں کتنی بری چیزیں بھی کر دیتا ہے, کتنی اچھی چیزیں کیا ہے چھوڑ دیتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر دن اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ رب العالمین جب ہم اس بیماری کا علاج کریں گے, ہر دن اس کی فکر کریں گے, تو دھیرے دھیرے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا اور ریاکاری ختم ہوتی چلی جائے. لیکن اگر فکر نہیں کریں گے تو ریاکاری اصل میں داخل ہو چکی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. اور کوئی اہم بات؟ جزاک اللہ خیر شیخ. اور دو سوال ہے معذرت. شیخ اپن کوئی کام سٹارٹ کرے, مطلب اخلاص سے سٹارٹ کرے, اب بیچ میں خیال آ گیا, پھر ہم پناہ مانگے, پھر مطلب کنکلوژن پہ بس شیطان اگر وسوسہ ڈال رہا کہ نہیں یہ ریاکاری ہے, تو ہم کس چیز پہ مطلب اپنے ذہن کو مطمئن کرنا چاہیے؟ بس خیالات, جیسے خیالات آتے رہتے کہ بھائی یہ ریاکاری ہو گئی, یہ ریاکاری ہو گئی. دیکھیے اگر کسی اچھے چیز کے ترک کرنے پر شیطانی خیال آتا ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ ایک اچھا عمل شروع کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کی عادت ہے مثال کے طور پر کہ آپ ہر دن صدقہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, شیطان آ کے کہتا ہے کہ بھائی مت تو دیکھو فلاں آدمی دیکھ رہا آپ کو صدقہ دیتے ہوئے, یہ تو دکھاوا کہیں نہ ہوگا. تو ایسا عمل نہیں چھوڑے لوگوں کے کہنے پر یا لوگوں کے اس پہ کہ بھائی آپ کی عادت تھی آپ صدقے کی نیت سے نکلے, لیکن اس لیے آپ چھوڑ دے رہے ہیں کہ سامنے والا آدمی دیکھ رہا. نہیں, یہاں پر شیطان آپ کو کہتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے, آپ مت دو, لوگ دیکھ رہے ہیں, جبکہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی نیت دینے کی ہے, لیکن شیطان آپ کو کہتا ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں مت دو, اس لیے نہیں, آپ دیجیے. چھوڑنا یہاں مناسب اور درست نہیں ہوگا. اور جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جیسے کبھی کبھار آدمی ایک عمل کر رہا ہوتا ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی اس عمل کے اندر ریا آ جاتا ہے, تو ظاہر ہے فوری طور پر توبہ کرے, استغفار کرے, انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا باذن اللہ, وہ عمل اس کا کیا ہے محفوظ رہے گا. لیکن اصلاح ہر لمحہ اس کی کرتا رہے اور دیکھے کہ کہاں کہاں سے ریاکاری کا اٹیک اور حملہ ہو رہا ہے, کس کس جانب سے ہو رہا ہے. جی ٹھیک شیخ, اب جیسے لوگ چہرے پہ سامنے ہی تعریف کر دیتے شیخ, دیکھیے یہ بہت بڑی بیماری ہے, یہ بہت بڑی بیماری ہے چہرے پہ تعریف کرنا. یہ اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو
سامنے تعریف کرے، مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی جائے. یعنی ایسا آدمی جو ایسے یوں ہی لوگوں کی تعریف کرتا رہتا ہے نا، ایسے لوگوں کے بارے. باقی کبھی کوئی آدمی حق کے ساتھ کچھ ذکر کر دیتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کے اندر خود نمائی خود روئی نہیں پیدا ہوگی، بڑکپن اور کبر نہیں آئے گا، کبھی کبھار یہ کیا جا سکتا ہے تحدیث نعمت کے طور پر. لیکن یہ کہ جھوٹی تعریف عام طور سے لوگ کرتے ہیں، سامنے کچھ ہے پیٹھ پیچھے کچھ ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے. لیکن کبھی جائز حد کے اندر آدمی کی ایک جائز تعریف اس ارادے کے ساتھ کہ سامنے والے میں کوئی نقصان نہیں آئے گا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. تعریف سامنے کرنے سے بچا جائے یہی زیادہ بہتر ہے. کبھی وقت ضرورت کیا ہے کیا جا سکتا ہے اگر اس کے کوئی غلط اثر سامنے والے کی شخصیت پر ظاہر نہ ہو. تب جی افروز بھائی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ میرا ایک سوال تھا. ایک بیوہ خاتون ہے اور ان کا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ان کی انکم ہے. ان کے بھائی ہیں وہ جو خرچ چلاتے ہیں ان کے گھر خرچ. ان کے پاس 55 گرام گولڈ ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کریں گے؟ 55 گرام گولڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. جی 85 گرام پیور گولڈ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. 85 گرام پیور گولڈ یعنی اگر 85 گرام جویلری کی شکل میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ پیور نہیں ہے. اگر 52.5 تولے سلور کا اگر کیش اگر ہو تو زکوٰۃ دینا ہوگا بولتے ہیں نا. اگر کسی خاتون کے پاس یا کسی بھی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، پیور چاندی کی، یعنی 595 گرام جو چاندی کی قیمت ہوتی ہے، 595 گرام پیور چاندی کی قیمت کسی کے پاس ہو اور ایک سال گزر گیا ہو، تو اس میں زیادہ راجع اور درست بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. جی ان کے پاس کوئی کیش وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی سلور ہے، صرف 55 گرام گولڈ ہے، تو نہیں ادا کریں گے نا. 85 گرام اگر گولڈ ہے جیولری کی شکل میں تو زکوٰۃ نہیں ہے. جی 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 جزاک اللہ. دونوں کو ملا کے نہیں ادا کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ کسی خاتون کے پاس 55 گرام گولڈ ہے اور 500 گرام چاندی ہے، سلور ہے، تو دونوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر 80 گرام گولڈ ہے اور 600 گرام چاندی ہے، ٹھیک ہے، تو چاندی میں زکوٰۃ ہوگی، سونے میں نہیں ہوگی. جی کہتے ہیں کہ اگر گولڈ 55 گرام گولڈ ہے پھر تھوڑا اگر کیش ہے تو دونوں کو ملا کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. یہ صحیح ہے نا؟ یعنی گولڈ ہے اور اس کو کیش کے ساتھ ملا کر کے. جی جی واللہ عالم. اگر کسی خاتون کا معاملہ ہے تو نہیں ملایا جائے گا، یہی میرے علم میں ہے. جی جی لیکن اگر آدمی کے پاس ہے، جیسے کوئی آدمی ہے اس کے پاس گولڈ ہے، سلور ہے، کیش ہے، تو ملائے گا. کیونکہ گولڈ سلور یہ اس کے پہننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس نے جو رکھا ہوگا وہ ویلتھ کے لیے رکھا ہوگا. اس لیے مرد آدمی کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے تو سب ملا کر کے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر خاتون کے پاس ہے گولڈ ہے اور پیسے ہیں تو اللہ عالم جو میرے علم میں وہ یہ کہ ملا کر کے زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی. اگر ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو روزی کی حالت میں بھی اگر ہاتھ پر اگر کوئی ایسیڈیٹی پرابلم ہے تو ہاتھ پر جو نرو ہے نا ہماری اس پر تھوڑا 2 ڈراپ ڈال کے تھوڑا ہلکا سا مساج کرنے سے وہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے بولتے ہیں ڈاکٹر. تو کیا روزی کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ؟ بالکل کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کا جیل یا مرہم یا تیل اس طرح کی جسم کے کسی بھی حصے پہ لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اب ہم کوکنگ کرتے وقت یا کوئی بھی گھر کا کام چلتے پھرتے بھی ذکر کرتے ہیں، پھر جب ذکر کرتے کرتے دھیان نہیں رہتا کہ کیا ذکر کر رہے ہیں تو وہ توجہ نہیں رہتی نا ہمارے، تو اس میں بھی کوئی پکڑ ہے؟ نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پہ استغفر اللہ یہ ذکر ہے، سبحان اللہ بحمدہ
تو یہ کیا ہے کہ ہمیں اس کا معنی معلوم ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم ہے تو عام طور سے اس پہ توجہ رہتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر کام کے کرتے وقت توجہ ہٹ گئی اور زبان سے وہ چیز ادا ہو رہی ہے، وہ دعا ذکر ادا ہو رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بلا وضو اجر و ثواب ملے گا. قرآن افضل اور پڑھتے تھے. بہتر ذکر یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ کیا جائے، جی جی تدبر کے ساتھ کیا جائے، ریفلیکشن کے ساتھ کیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے جیسے پڑھتا پڑھتا ذہن کبھی اور کہیں لگ گیا لیکن زبان سے کلمات ادا ہو رہے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی دین کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، کچھ ایسی چیز بتا دیجیے آپ جو میں ہر وقت کرتا رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونی چاہیے. ہر وقت کیا ہے؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. تو اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول گیا اور کسی کام میں مشغول اور زبان سے ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول ہے انشاءاللہ، وہ اس پر اجر و ثواب ملے گا. بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی پڑھ سکتے ہیں. افضل اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، لیکن بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں واضح طور پر جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. اور قرآن میں جو آیت ذکر کی گئی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں. لیکن افضل اور بہتر تمام علماء کیا ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے. جی جی جیسے لیکن کوئی آدمی بیٹھا پڑھ رہا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ حفظ کرتے ہیں کئی کئی گھنٹہ ہے، وضو ٹوٹ گیا وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل اور بہتر ہے کہ آدمی وضو بنا لے. جزاک اللہ خیر. شیخ کا سوال تھا. جی شیخ قرآن کا ترجمہ پڑھتے وقت ایک آیت آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سابقون جو زیادہ سے زیادہ جو ہے پہلے والے لوگ ہیں سابقون میں، تو یہ پہلے والے لوگ مطلب کیا مطلب امتی رسول السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه. السابقون الاولون کا مطلب وہ لوگ جو شروع میں اسلام لانے والے لوگ ہیں، ابو بکر، عمر، ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عمار، بلال، یاسر، سمیہ، یہ سب لوگ جو شروع اسلام لانے والے لوگ ہیں ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، اور دیگر صحابہ پر وہ فضیلت مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. جی میں یہ بول رہا تھا کہ یہ میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ان سے پہلے کے جو نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی جی جزاک اللہ. یہ کیا ہے؟ کین وی گیو زکوٰۃ اور فطرہ منی ٹو ہاؤس ہولڈ سروینٹ؟ جو یہ میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ یا فطرہ کا پیسہ جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ان کو دیا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی شیخ ایسے ہے. جی دیکھیے زکوٰۃ الگ چیز ہے، فطرہ الگ سی چیز ہے. اب ہمارے پاس عام طور سے جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ہماری زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سونے چاندی اور کیش میں ہوتی ہے. اور فطرہ کا جو معاملہ ہے، فطرہ اصل یہ ہے کہ وہ طعام اور کھانے میں سے نکالا جائے، جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے نکالیں. تو دونوں الگ الگ چیزیں. اگر کوئی آدمی کسی گھر میں کام کرنے آتا ہے اور وہ فقیر اور مسکین ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی دیا جا سکتا ہے اور فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے پیچھے یہ مقصد قطعاً نہ ہو کہ اس سے گھر کا کام زیادہ کریں گے، میری اطاعت کریں گے، میری فرما برداری کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا مقصد قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو قطعاً نہیں دیں گے. باقی یہ کہ نارمل وہ بھی ضرورت مند ہے، فقیر اور مسکین کے اس میں زمرے میں آتے ہیں اور آپ کے پاس وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اور ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے.
शेख मकसद तो नहीं होता, लेकिन देने के बाद जो सर्वेंट काम वाले हैं ना, वो काम और थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, कुछ और काम है तो बोलो, ऐसा कर देते हैं, उसमें तो हमारी पकड़ नहीं है ना, हमारी नहीं, नीयत अगर में। वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ करते हैं तो नहीं पकड़ है। आप ना ऐसा एक्सपेक्ट करें और ना इस तरह का कुछ ख्याल हो, जी जी ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कुछ कर देते हैं, असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो मुआशरे में ऐसी बना ही दी जाती हैं। अब ज़काती को देख लिया जाए तो एक आदमी ज़कात निकालता है या किसी को देता है तो लगता है उस पर एहसान कर रहा है, हालांकि ज़कात तो हक है निकालना, आप पर ज़रूरी है और उसका हक है लेना जो ज़रूरतमंद है। तो इसमें कोई किसी पर एहसान ही नहीं कर रहा है। इसलिए ज़कात देने वाला कहीं से भी ये महसूस ना करे कि मैं सामने वाले को देकर एहसान करूं, बड़ा ख़तरनाक मामला हो जाएगा, क्योंकि ये तो हक है। तो इसलिए इन चीज़ों में ज़कात या फितरा, ये दोनों चीज़ें क्या है, वाजिब और ज़रूरी निकालना ही निकालना आपको है। तो इसमें इस तरह के ख्यालात कतान नहीं आने चाहिए। लेकिन जिसने आपने जिसको दिया है वो अपनी तरफ से अगर कुछ कर देता है बगैर किसी उसके, कोई अंडरस्टूड भी ना हो मामला आपस में, तो एक अलग बात है, इंशाल्लाह उस पर पकड़ नहीं होगी। घर पर बार बार कोई ना कोई आ जाता है ज़कात के लिए, लेकिन वो सच में गरीब है या नहीं, या दिखावा करते हैं, ये तो कुछ हमें समझ में नहीं आता। तो ज़कात अदा हो जाएगी हमारी? जब तक किसी आदमी के बारे में तहकीक न कर लें कि वो ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं, ज़कात मत दें। कहा जाता है मंगना के 100 अंगना, कभी आपने सुना है? जो मांगने वाले लोग होते हैं उनके 100 दरबार होते हैं, वो लोग फिर फकीर नहीं होते हैं। जो लोग आमतौर से इस वक्त मांगने वाले प्रोफेशन लोग हैं, यानी पेशावर हैं, उनका मेहना है, काम ही है मांगना, फिर ये लोग गरीब नहीं होते, मिस्किन नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए, ना फितरा वगैरह देना चाहिए। और नहीं, वो कोई दरवाजे पे आया है, कोई दरवाजे पे आ गया, पैसे कुछ दे दीजिए हटाने के लिए, एक अलग बात है। लेकिन ये है कि ऐसी ये इबादत है जो कि फितरा और ज़कात, और ये फर्द इबादत है, और इसके इसके मुस्तहिक लोगों को अल्लाह ने मेंशन किया है। उनके अलावा किसी को अगर आप देंगे, चाहे वो ज़कात हो या फितरा हो, दोनों अदा नहीं होगा। इसलिए जिस आदमी के बारे में आप ना जानते हो, सिर्फ इस वजह से कोई दरवाजे पे आ गया है मांगने के लिए, आप उसको ज़कात की रकम दे दें, ये जाने बगैर कि उसका मुस्तहिक है कि नहीं मुस्तहिक है, इससे बचना चाहिए, नहीं ज़कात देनी चाहिए। लेकिन वो इतनी सारी मजबूरी दिखाते हैं, बेवा बोलते अरे हैं। वो तो पूरे ट्रेंड और तैयार होकर के आते हैं, वो तो तैयार होकर आते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो चेहरे से मालूम हो जाता है। कुरान ने इसको जिक्र किया है कि जो मिस्कीन और फकीर हकीकी तौर पे होते हैं वो चेहरे से पहचाने जाते हैं, और जो अलर्ट और तैयार और पेशे वाले होते हैं वो तो सब एक्टिंग करके आते हैं, सब जानते हैं कैसे मांगना है। बहरहाल इन चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए। कभी आदमी से समझने में गलती हो गई तो एक अलग बात है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि पिछले दिनों में एक आदमी ज़कात लेकर के निकला, और उसने क्या किया कि रात के अंधेरे में किसी चोर को दे दिया, कभी किसी जानिया को दे दिया, कभी किसी को दे दिया। तो उन्होंने तो कोशिश की, लेकिन ये है कि खता और गलती हो गई तो उसको उसका अजर सवाब मिल गया। आदमी मेहनत तो करे, अब ये कि दौड़ ना करे। होता क्या है कि ज़कात में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ज़कात निकालना, दूसरा स्टेप उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाना। हम लोग जो दूसरा स्टेप है ना उसमें मेहनत नहीं करते हैं। पहले में भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहुंचाने वालों में मेहनत बहुत कम करते हैं। इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि ये ज़कात जो निकला है ये असल में किसका है। ये तो जाहिर है किसी का हक है ना, ज़कात तो किसी का हक है, तो हक वाले तक हक को पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसकी तरफ कोशिश कम करते हैं। अगर इस तरफ भी हमारा ध्यान हो जाए और हम मुआशरे में वो उन लोगों को तलाश करने की कोशिश करें जो वाकई ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो इस तरह की खता और गलतियां कम से कम होंगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए हर किसी को ज़कात और फितरा नहीं देना चाहिए जब तक कि उसके बारे में हम मालूमात ना इकट्ठा कर लें। खास तौर से इस जमाने में जब बहरूपिये इतनी बड़ी तादाद में मार्केट और बाजार में घूम रहे हैं, बिल्कुल रमजान फूबिया बना हुआ है। अच्छे अच्छे लोग जो है रमजान में घूमते फिरते रहते हैं, उनका बैकग्राउंड जब मालूम किया जाता है पता ये चलता है कि तो खाते पीते घराने के लोग हैं। तो जब इस तरह की चीजें माशरे के अंदर मौजूद है तो ज़कात जैसी इबादत को अंजाम देने में गफलत और सुस्ती नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए बहरहाल इस पर। एक फैमिली है, उनके 7 बच्चे हैं और वो ड्राइवर है, लेकिन माली हालात उतनी ठीक नहीं है, लेकिन उनके 2 प्लॉट भी हैं, तो उनको ज़कात चलेगी? देखिए, ज़कात के लिए अल्लाह ताला ने जो मेंशन किया है सूरह तौबा की आयत नंबर 60, उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए।
کیونکہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک زکوٰۃ کا مستحق کون ہے ہم نہیں جان پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے. فقیر ڈکشنری میں اسلامک اس میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بیسک نیڈ نہ ہو، جو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گھر ہے، آدمی کا کپڑا ہے، کھانا ہے، علاج وغیرہ ہے، یہ پانی ہے، یہ سب بیسک نیڈ کہلاتی جس کے بغیر انسان کی زندگی نہ گزر سکے. تو فقیر آدمی کے پاس یہ چیزیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. اس سے تھوڑا اچھا لیول مسکین کا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اتنا نہیں کما پاتا کہ جس سے اس کے گھر کی بیسک نیڈز پوری ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر گھر میں 7 بچے آپ نے ذکر کیا ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کما رہا ہے جس سے کھانے کا انتظام ہو جا رہا ہے، سب لوگوں کے اسکول جانے کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن گھر میں کوئی بیمار رہ رہا ہے، اس کے علاج کے پیسے جتنا وہ کما رہا ہے اس میں علاج کے پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں، اور علاج انسان کی بیسک نیڈس ہے، بنیادی ضرورت ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کو اتنا پیسہ دیا جائے گا زکوٰۃ میں سے جس سے یہ علاج وغیرہ معاملہ کر لے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کس کیٹیگری میں آتا ہے، فقیر یا مسکین؟ اگر دونوں میں سے کسی میں نہیں آتا تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں. چاہے ان کے پلاٹ ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا نا؟ نہیں، پلاٹ دیکھیے اب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک گھر اس کے لیے کافی، دوسرا گھر اس نے کیوں رکھا ہے؟ اس کو بیچ کر کے وہ ارن کر سکتا ہے، کمائی کر سکتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. تو یہ گویا کہ اس کی بیسک نیڈ سے زائد ہے کہ نہیں؟ بیسک نیڈس یہ ہے کہ اس کے لیے گھر ہو، جو ہے گھر ہو جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکے، اور اتنا ایک گھر کافی ہے، دوسرا گھر پڑا ہوا اس کے پاس، دوسرا پلاٹ ہے، اب وہ اس کو بیچ کر کے کچھ کمائی کے راستے ہموار کر سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس کو چاہیے کہ اس کے ذریعے سے وہ انکم کا کچھ ذریعہ بنائے. وہ خالی زمین ہے، وہ ابھی بیچنا نہیں چاہتے وہ، لیکن گھر بھی ان کا اتنا چھوٹا ہے، وہ بہت تنگ پڑ جاتا ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے. دیکھیے اگر وہی کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ظاہر ہے آدمی خود اپنے بارے میں دیکھے گا نا کہ یہ گھر اس کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے. کیونکہ اس زمانے میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زمینیں جو ہے نا یہ ویلتھ کا سب سے اہم ذریعہ ہو گئی ہیں، اور زمینوں میں زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. تو بہت سوچ سمجھ کر کے ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ آدمی نے زمین روکی ہے تو کیوں روکی ہے. جیسے کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس گولڈ ہوتا ہے، اس کے پاس زمینیں ہوتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، نہ گولڈ بیچتا ہے نہ زمین بیچتا ہے، یا تو جاتا ہے بینک سے لون لے لیتا ہے، یا تو کسی سے قرض مانگتا ہے، یا ادھر ادھر کی چیزیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں 6 مہینے سے 7 مہینے سے جاب لیس ہوں، میرے اتنے بچے ہیں. حالانکہ اس کے پاس اور چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ بیچ کر کے کاروبار کر سکتا ہے، اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس، کیونکہ کیش نہیں رہتا تو کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں رہتا تو کہتا ہے میرے پاس جاب نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بتانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ دوسری شکل و صورت میں اس کے پاس مال موجود رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو بہت سمجھداری کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے. اور ایک بات ہمیشہ ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. وہ کسی کا مال ناحق کھا رہا ہے. زکوٰۃ کا وہ مستحق نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے اس کے مال کو ناحق کھا رہا ہے، اور یہ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے، اور یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. اس لیے ہر آدمی کو اس معاملے میں بہت تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اور وہ اپنی حالات سے واقف اور آگاہ ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، تو فوری طور پہ انکار کر دے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں. چلیے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر، کیونکہ جاگنے والی رات ہے اور کافی وقت گزر گیا. موزم بھائی جی شیخ ختم کریں. ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی شیخ. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.